السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل طیبہ پنجابی میں۔ آج میں آپ کو ایک معجزہ سنانے جا رہی ہوں جو حضرت بی بی فاطمہ جناب سیدہ طاہرہ کا جو معجزہ ہے وہ سنانے جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی حاجت ہے، جائز حاجت ہے، اس کو آپ دل میں رکھو، یا پھر کوئی مشکل ہے، کیسی بھی تکلیف ہے، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی آفت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی، آفت آئی ہوگی وہ بھی مطلب کہ وہ ختم ہو جائے گی، حاجت ہوگی جائز وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو چلے آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت فاطمہ سیدہ کا آپ کا معجزہ۔ اور میں اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کو سنانا چاہیے وہ سننے والا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ موبائل سامنے رکھیں، میری وائس کو آپ سنیں، تو پھر بھی وہ مراد آپ کی ایسے ہی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلو میں سناتی ہوں آپ کو۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے، اور وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار آوے کے میں سے صحیح سلامت نکال آوے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ سنارن کی غش سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 روپے کی شرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر میں منت پڑھانی ہے، جب سیدہ کا معجزہ سننے چلو، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرواؤ، اجازت دیں تو تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا، میں جناب رسول اللہ خدا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جب جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی، تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جنابہ سیدہ کو لباس زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جنابہ سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ انہوں نے زاروں قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک قہرم اور شور شرابہ برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر برا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی ہے۔ آپ کی دعا بھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے
دین اسلام کی تعلیم فرمائے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ہاتھ کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ علیہ السلام کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی ہے منسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہوا گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک دوسرے کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا جو کٹولہ اڑا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان و لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم السباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئی؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تشفی دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلو تو تم چلو گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا یہ خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب نہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی اور سب سے خدا کا شکر ادا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ معجزہ سننا بھول گئی۔ کچھ دنوں بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں بھی مقرر ہو گئی۔ دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتاب دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک مار سیاہ نے پھان نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں
گریہ زاری میں لگ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی اور فرمانے لگی کہ ہم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی، مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بتائیے کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا، لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پر جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچی تو اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت بھول گئے، جس کا عذاب یہ تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے، ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ، اس کا تخت و تاج، سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیاں قید سے آزاد ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے جانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے، لائک کریے، بیل کا دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ساری آپ کو مل سکیں گی، جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں گی۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ استغفراللہ، دعا کرو کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی ہر مراد پوری ہو آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔